السلام علیکم، میاں شاہد ندیم آفیشیل کے ساتھ سیاسی گپ شپ میں میں ہوں میاں شاہد ندیم۔ پی ٹی آئی کے مزید 25 استعفے، عمران خان پوری طرح پھنس گئے، نواز شریف نے عبوری سیٹ اپ کا عندیہ دے دیا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہمارے ویلاگ آپ تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ آج بڑی اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہے تھے۔ سب سے پہلے تو وہ جو توہین عدالت کا کیس ہے، جو وزارت داخلہ نے سپریم کورٹ میں اپیل دائر کی تھی کہ عمران خان نے 25 مئی کے جو سپریم کورٹ کے احکامات تھے دھرنے کے حوالے سے اور لانگ مارچ کے حوالے سے، ان کو ہوا میں اڑا دیا ہے، وہ نہیں مان رہے اور ایک مرتبہ پھر وہ اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کرنے کی باتیں کر رہے ہیں۔ اس پر وہ سماعت شروع ہو چکی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو پی ٹی آئی کے مزید 25 استعفے ہیں، ان پر اگر بات کریں تو پی ٹی آئی کے جو مزید 25 استعفے ہیں وہ قومی اسمبلی کے میں مزید 25 استعفے جو قومی اسمبلی سے انہوں نے استعفے دیے تھے وہ منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور مزید 25 استعفوں کا جو منظوری کا فیصلہ ہے، اس کا حتمی وہ منظوری وہ اتحادی جماعتیں دیں گی۔ اور ہمارے ذرائع نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ یہ جو 25 استعفے منظوری کے لیے گئے ہیں، یہ تمام کے تمام جنوبی پنجاب سے گئے ہیں۔ لو تسی کر لو کمائیاں، دے لو استعفے پجت۔ اب انہوں نے آہستہ آہستہ استعفے منظوری شروع کر دی ہے، اور جیسے جیسے استعفے منظور ہوتے گئے آپ کی قومی اسمبلی میں سے نشستیں کم ہوتی جائیں گی، اور جنوبی پنجاب پر جو حکومت اور ان کے اتحادی ہیں وہ پہلے ہی بہت سے کام کر رہا ہے، وہ ان پر کام کر رہے ہیں، اور جنوبی پنجاب سے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر وہ سہولیات دی جائیں تاکہ جو الیکشن ہو وہاں سے وہ اس کو جیت سکیں۔ ان 25 نشستوں سے بھی کہ خان صاحب آپ ہی کھلوڑ گے، یہ ایک بہت بڑا فیصلہ ہے۔ جو 25 اگر وہ کم ہو جاتے ہیں تو ان کی جو تعداد پنجاب قومی اسمبلی میں 141 یا 42 رہ گئی ہے، وہ پھر مزید 25 استعفے منظور ہونے کے بعد مزید کم ہو جائے گی، اور یہ 120-22 پر وہ رہ جائیں گے، اور اس کے بعد جو یہ حکومت کے خلاف عدم اعتماد کے ذریعے تبدیلی لانے کی سوچ رہے تھے، ان امیدوں پر پانی پڑ جائے گا، اور وہ امیدیں کبھی کامیاب نہیں ہوں گی، کیونکہ اگر ان کی جماعت وہ واپس جانے کا فیصلہ بھی کرتی ہے پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں، تو وہاں پر جا کر اگر یہ عدم اعتماد لانا چاہیں تو اب ان کی عددی برتری بالکل کم ہو چکی ہے، اور یہ ایسا نہیں کر سکتے۔ اگر یہ حکومت کے جو اتحادی ہیں، جو کبھی کل ان کے اتحادی تھے، ان کو ساتھ ملانے کی کوشش بھی کریں، تب بھی یہ فگر جو 172 کا میجک فگر ہے اس کو پورا نہیں کر سکتے۔ تو یہ بہرحال ایک خبر تھی جس کا ہم نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کریں کہ قومی اسمبلی سے پی ٹی آئی کے مزید 25 اراکین کے استعفے منظور کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے، اور یہ تمام کے تمام استعفے ہیں ان میں سے زیادہ تر کا تعلق جنوبی پنجاب سے ہے۔ اب آ جائیں، خان بری طرح پھنس گئے۔ خان کیسے پھنس گئے؟ الیکشن کمیشن نے بلا لیا، ہور کرو تنقید، ہور ہونا تے جڑا نا وہ تسی بار بار آپ ان پر کیچڑ اچھالتے تھے، بار بار آپ چیف الیکشن کمشنر کو متنازع بنانے کی کوشش کرتے تھے۔ آپ نے سپریم جوڈیشل کونسل میں بھی ان کے خلاف وہ ریفرنس دائر کر دیا ہے۔ اب جو ریفرنس وہاں پر گیا ہوا ہے اس کے لیے آپ کو ٹھوس ثبوت بھی چاہیے، لیکن الیکشن کمیشن نے وہ آپ کو طلب کر لیا، اور آج انہوں نے عمران خان کے وکیل سے یہ پوچھا کہ ایک ہی بندہ 7 نشستوں سے الیکشن کیسے لڑ سکتا ہے جبکہ وہ آلریڈی وہ قومی اسمبلی کا رکن ہو۔ اس پر وکیل نے کہا کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن چیف الیکشن کمشنر کا یہ کہنا تھا کہ قانون اور آئین میں تو اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ اب اس پر وہ فیصلہ محفوظ کر لیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ جب آپ ہمارا ویلاگ دیکھ رہے ہوں تو اس وقت آ جائے یا اس سے اگلے دن فیصلہ آ جائے، تو یہ سوال بری طرح اٹھا دیا گیا ہے کہ کیا عمران خان وہ ایک نشست رکھتے ہوئے قومی اسمبلی میں مزید الیکشن وہ لڑ سکتے تھے قومی اسمبلی کی نشستوں کا۔ اور خان صاحب ویسے ایک چیز تو دسو، جب جنرل الیکشن ہونا ہے 341-42 سیٹیں ہیں قومی اسمبلی کی، ساریاں دے آپ ہی لڑو گے؟ کیونکہ جن نشستوں پر آپ لڑے 7 نشستوں پر لڑے، 1 ہار گئے، 6 جیت گئے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو آپ نے ایک دوسرا کینڈیڈیٹ کھڑا کیا ملتان سے، وہ لمبے مارجن سے ہار گئیں۔
تو آپ جو ہے وہ آپ کی پارٹی کا تو یہ حال ہو رہا ہے کہ آپ الیکشن لڑیں گے تو جیت جائیں گے. اور ایک اور جو ہے وہ بڑی بات ہوئی کہ وہ عبدالحکیم بلوچ جو کہ ایک کارکن ہے پاکستان پیپلز پارٹی کا, آپ نے کراچی میں جو ہے وہ ان کی جو کامیابی تھی اس کو چیلنج کیا تھا, لیکن وہ بھی آپ کا مسترد ہو گیا, اور عبدالحکیم بلوچ نے آپ کو چیلنج کر دیا ہے کہ آپ دوبارہ الیکشن لڑ کے دیکھ لیں. انہوں نے کہا آیا میدان. تو بہرحال خان صاحب یہ تو کریں گے نہیں, یہ تو ہمیں پتہ ہے, لیکن الیکشن کمیشن نے اگر ایسا فیصلہ سنا دیا کہ آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے ایک نشست رکھتے ہوئے, تب آپ بری طرح پھنس جائیں گے. اس کے ساتھ ساتھ توہین عدالت کی سماعت بھی شروع ہو چکی ہے, پھر ممنوعہ فنڈنگ کا کیس بھی جو ہے اس کا بھی فیصلہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے, اس کے ساتھ توشہ خانہ کا کیس ہے, پھر جو ہے وہ آپ نے جو اپنی بیٹی جو ہے, بہرحال یہ پرسنل معاملہ تھا لیکن اس پر چونکہ وہ عدالت میں جا چکا ہے اس لیے بات کرتے ہیں, اس پر بھی جو ہے وہ سماعت ہونی ہے. کیس بہت زیادہ ہوگا نے خان صاحب. آپ باقاعدہ طور پر جو ہے وہ بار بار آپ اور آپ کی پارٹی کے اراکین الزام لگاتے تھے 60% کابینہ ضمانتوں پر ہے, تو بھائی تسی بھی ضمانتاں تے ہی ہو, اور روز آپ ضمانت کرانے پہنچے ہوتے ہیں کسی نہ کسی کیس میں. اسد عمر نے جو ہے وہ یہ کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ سیاسی فریق بن گیا ہے, وہ روزانہ کوشش کرتا ہے کہ وہ سیاسی فریق بنے. جو آئین اور قانون کی بات کرے وہ آپ کو برا لگتا ہے, اس پر آپ جو ہے وہ کیچڑ اچھالنا شروع کر دیتے ہیں. وتیرہ بدلو خان صاحب, کوئی اور کام پڑھ لو یار. لیکن انہوں نے یہ کرنا ہی کرنا ہے. اس کے ساتھ جو اگلی بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ نواز شریف نے عبوری سیٹ اپ بنانے کی منظوری دے دی. وہ عبوری سیٹ اپ کون سا ہے؟ کیا یہ جو نگران سیٹ اپ حکومت کا بنتا ہے, وفاقی حکومت کا بننا ہے؟ کیونکہ جب الیکشن کا اناؤنس ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ ایک مروجہ طریقہ کار ہے کہ نگران سیٹ اپ جو ہے وہ آ کر اس الیکشن کرواتا ہے, وزیر اعظم وزراء تبدیل ہو جاتے ہیں تاکہ جو ہے وہ لیول پلینگ فیلڈ جو ہے وہ مل سکے تمام سیاسی جماعتوں کو. اگر کسی ایک سیاسی جماعت جس کی حکومت ہے وہ الیکشن کروائے گی تو اس پر جو ہے وہ دھاندلی کے الزامات زیادہ لگ سکتے ہیں, وہ یہ الزامات لگ سکتے ہیں کہ وہ اثر انداز ہو رہے ہیں, تو اس کے لیے عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ لگایا جاتا ہے. لیکن یہ عبوری سیٹ اپ جو ہے وہ کس لیے ہے؟ یہ مسلم لیگ نون کی تنظیم نو کے لیے عبوری سیٹ اپ ہے. اور نواز ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے, ہم نے لندن سے اس بات کی تصدیق کی کہ یہ فیصلہ لندن میں ہوا ہے کہ نواز شریف نے یہ کہا ہے, انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ جو حکومتی عہدے ہیں اور جو پارٹی کے عہدے ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ کر دیا جائے. جو لوگ حکومت میں ہیں, جو وزراء حکومت میں ہیں وہ حکومت چلائیں, اور جو لوگ جو ہے وہ پارٹی کے لیے کام کر رہے ہیں جو حکومت میں نہیں ہے وہ پارٹی چلائیں. اور اس کے لیے خادم تو پہلے دس چکا سی کہ مریم نواز کو مسلم لیگ نون کا صدر بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے, اور یہ اب چند دنوں کی بات ہے کہ یہ فیصلہ سامنے آ جائے گا. جو ہارڈ لائن اور پارٹی سے محبت رکھنے والے لوگ ہیں ان کو جو ہے وہ تنظیم میں شامل کیا جائے گا, اس عبوری سیٹ اپ میں شامل کیا جائے گا. جب تک نواز شریف واپس نہیں آتے اس وقت تک یہ عبوری سیٹ اپ یہاں پر کام کرے گا, اور اس کو جو ہے وہ تنظیم کے حوالے سے تمام فیصلے کرنے کی مکمل آزادی حاصل ہوگی. یہ ہمارے ذرائع نے اس بات کی تصدیق کی ہے. ہم نے جو ہے وہ یہاں سے بھی اپنے ملک میں بھی جو ہمارے مسلم لیگ نون کے ذرائع ہیں ان سے بھی چیک کیا, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی, اور لندن کے ہمارے جو کوارٹرز ہیں جو ہمارے ذرائع ہیں ان سے بھی ہم نے پوچھا, انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ اب جو ہے وہ نواز شریف, کیونکہ جو 2 ضمنی انتخابات ہوئے, پہلے پنجاب کا ہوا, اب پھر جو ہے وہ ضمنی انتخابات ہوئے جس میں 3 صوبائی اور 2 قومی کے حلقے تھے, اور اس میں مسلم لیگ نون جو ہے ہاری ہے. اس پر جو ہے وہ نواز شریف کافی برہم تھے اور انہوں نے فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ مانگی تھی. یہ بھی تو میں دس چکے ہیں, لیکن وہ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ جو طویلیں پیش کی گئی پارٹی لیڈرشپ کی جانب سے, نواز شریف نے ان کو مسترد کر دیا ہے, اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ مسلم لیگ نون کی تنظیم کے لیے عبوری سیٹ اپ بنایا جائے گا جس میں مریم نواز کو اہم اور کلیدی رول دیا جائے گا اور وہ ایک اہم کردار ادا کریں گی. سیاسی گپ شپ سے آج اتنا ہی. میاں شاہد ندیم کو اجازت دیجیے. اللہ آپ کا حامی اور ناصر ہو. سب سے پہلے پاکستان.